یہ جو ایک کٹا ہے مطلب کہ جو بھینسا ہوتا ہے وہ اور جو یہ گائے ہوتی ہے اس کی قربانی جائز ہے نہیں ہے اور جو لوگ کرتے ہیں ان کی کیا منطق ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی حمزہ بھائی یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے، اور پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حدیث اور فقہ حنفی کے درمیان کوئی متنازع یا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اہل حدیث علماء کے مابین بھی اختلافی ہے اور احناف علماء کے مابین بھی اختلافی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کٹا حلال ہے، بھینس حلال ہے، پورا سال آپ اس کا دودھ پیتے ہیں، پورا سال اس کا گوشت کھاتے ہیں، تو قربانی کے موقع پہ آپ اس کو کیوں نہیں جائز قرار دیتے ہیں قربانی کے لیے؟ یہ ایک سوال ہے، ویلڈ ہے، آ سکتا ہے۔ میں اس کے بدلے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا ہر حلال جانور کی قربانی ہے؟ نہیں۔ ہاں، اگر آپ جیسا بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کیوں خرگوش حلال ہے اس کی قربانی ہے، مرغی حلال ہے، وہ تو چلو کہتے ہیں نا پرندہ ہے، اس کے علاوہ گھوڑا حلال ہے، اس کی کیا قربانی ہوگی؟ ہرن حلال ہے، اڑیال، نیل گائے، جو بھی ہے، یا مار خور، کیا ان سب کی قربانی ہوگی؟ کیا ہر حلال جانور قربانی کے لیے؟ یا قرآن پاک میں ان 8 جوڑوں کا ذکر، یعنی 8 جانوروں کا اور 4 جوڑوں کا ذکر موجود ہے؟ بہیمۃ الانعام سورۃ انعام کے اندر 8 ازواج، من الذان اثنین ومن الماعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ کیا مطلب؟ گائے کا نر مادہ، بکری کا نر مادہ، بھیڑ کا نر مادہ، اونٹ کا نر مادہ، یہ 4 جوڑے اصلاً حلال ہیں قربانی کے لیے نام لے کے۔ اب بات یہ ہے، تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں دمبا کہاں سے آ گیا؟ وہ حدیث کی تحت حلال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چتکبرے مینڈے بھی کیے اور دمبا بھی کیا، اور حضرت ابراہیم کی قربانی کے اندر آپ کو پتہ دمبے کا سارا واقعہ موجود ہے۔ اصل جو بنیادی نقطہ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جو بھینسا ہے یا کٹا ہے، کیا وہ گائے کی قسم ہے یا نہیں؟ ہاں جی۔ اگر تو وہ سائنسی طور پر ایک ہے، حصی طور پہ، ظاہری طور پہ اگر اس کی شکل گائے سے ملتی ہے، کیا وہ گائے ہے یا وہ بھینس ہے؟ کیا وہ ایک الگ نسل ہے کہ گائے کی نسل میں؟ جو لوگ اسے نوع من البقر یعنی گائے کی نسل میں سے سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک تو قربانی ہوگی جائز۔ جو اس کو گائے کی فیملی ہی نہیں مانتے، ان کے نزدیک ہے ناجائز۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے یہ بھینس اور کٹا گائے کی قسم میں سے ہے، تو پھر وہ اس کو اجازت مل سکتی ہے اس کے ذہن کے مطابق۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کٹا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کٹا تو تب کرے جب کٹا سستا ہو۔ یعنی اگر آپ یہ ہم سے فتویٰ لینا چاہتے ہیں جی کٹے کی قربانی بھی جائز قرار دیں، امت کے لیے آسانی ہوگی، امت کے لیے آسانی تب ہوگی جب وہ سستا ہو۔ وہ تو گائے سے بھی مہنگا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ گوشت تو زیادہ ہوتا ہے، 12 تو عام دنوں میں وہ کھائیں۔ ہمیں اس کی قربانی پہ اعتراض ہے، ہمیں اس کے حلال حرام ہونے پہ اعتراض نہیں ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو بحث ہے نا کہ حلال ہے یا حرام ہے، بھائی ہم ساری دنیا اس کو حلال مانتی ہے، لیکن ہم آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی ہے؟ نہیں، اللہ نے اور رسول اللہ نے قربانی کو 4 جانوروں میں مختص کر دیا۔ اگر ہر حلال کی قربانی ہے تو پھر ہرن کی بھی کریں۔ اس کے عادات و خصائل اتنے فرق ہیں علی بھائی کہ وہ پانی کو مرغوب جانتی ہے، وہ گندے نالے میں اتر جاتی ہے، وہ یعنی آپ سمجھتے ہیں یعنی اس کے عادات و خصائل گائے کی عادات و خصائل سے۔ اور دوسری بات یہ آپ کسی بیولوجسٹ سے پوچھیں کہ کیا دونوں کی ایک فیملی ہے؟ کیا دونوں ایک سپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے، دونوں الگ الگ سپیشیز ہیں، تو ان کو الگ الگ دونوں سے ایک ہی لے رہے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ دو میں پین پر آئیں گے۔ ہاں یہ بات ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جو لوگ کٹے کی قربانی کرتے ہیں، مطلب کہ میں نے دیکھا ہے، مجھے ابھی آج ایک شخص بتا رہا تھا کہ آپ جائیں ذرا یہ جو نارتھن ایریاز ہیں، گاؤں دیہات میں جائیں، وہاں کرتے ہی صرف کٹا ہے، تو کیا جو لوگ کٹا کر رہے ہیں پھر ان کی کیا قربانی نہیں ہو رہی؟ بنیادی طور پہ وہی بات ہے کہ اگر تو گائے کی قسم سمجھ کے کرتے ہیں اور ان کے پاس فتاویٰ علماء کے موجود ہیں، تو وہ تو علماء کی گردن پہ بوجھ ہے کہ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا، اور اس لیے ان کی ہم قربانی کو کیوں ایسے کہیں۔ لیکن ایک علمی دلیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے گائے اویلیبل ہے تو آپ گائے کی قربانی کریں، قربانی کے لیے گائے کر لیں، تو آپ پورا سال کٹا کھائیں۔ آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک کٹے کی قربانی نہیں ہو رہی، مطلب کہ آپ کے نزدیک کوئی کٹا کر رہا تو قربانی نہیں لگ رہی، وہ ویسے حلال ہو گیا، صدقہ ہو گیا، لیکن وہ قربانی کے طور پہ قبول نہیں۔ یہ وہی بات ہے، کوئی ہرن کرے اور کیا یہ بکرے، اچھا ہرن کی شکل بکرے سے نہیں ملتی؟ اچھا میں نے اس پہ بھی آنا تھا، میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہرن، 12 سنگا اس کی نمائش بھی کرتے ہیں اور اس کی قربانی شروع کروا۔ اب آپ یہ بات بتائیں کہ ہم نے کٹے کی قربانی کو جائز قرار دیا تو لوگوں نے ہرنوں کی قربانی شروع کر دی۔ پاکستان کے اندر بعض لوگوں نے ہرنوں کی قربانی پچھلے سال کی ہے، 12 سنگے کی قربانی ہوئی ہے، اور بہت سے مختلف نایاب جانور۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 12 سنگا بکری کی قسم ہے یا بھیڑ کی قسم ہے یا دمبے کی قسم ہے یا ہرن کی قسم ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر اگر آپ یہ باب مفتوح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر حلال، پھر آپ ہر گوشت والے کو کیوں منع کر رہے ہیں؟
پھر آپ گھوڑے کی قربانی کے کیوں خلاف ہیں؟ لومڑی جو مرضی نہیں، لومڑی تو حرام جانور ہے نا، میں کہتا ہوں جو جانور حلال ہے اور ٹھیک، یعنی گھوڑا تو حلال ہے نا، تو گھوڑے کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ گھوڑا، ہرن، بارہ سنگا، پھر آپ یہ رستہ کھول دیں اور دنیا کا ہر حلال جانور حلال کر لیں، خرگوش کو بھی حلال کریں، دنیا کا ہر حلال جانور حلال ہے۔ اچھا علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ جو لوگ یہ قربانی کرتے ہیں کٹے کی، ان کے پاس منطق یا دلیل کیا؟ ظاہری بات ہے ان کے پاس بھی تو کوئی نہ کوئی علمی دلائل یا کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ان کے پاس دو بڑے دلائل ہیں، ان میں سے ایک وہ بھی ہمارے فیور میں جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلیل ہمارے حق میں جاتی ہے کہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی، تو رسول اللہ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ یا صحابہ نے کبھی نہیں کی، یہ وہ مانتے ہیں کہ بھینس ذبح نہیں کی۔ اچھا پھر دوسری بات کہتے ہیں جاموس جو ہے نا، لغت میں لکھا ہوا ہے کہ گائے کی ایک قسم ہے۔ اب مجھے بتائیں جاموس اور بقرہ میں کتنا فرق ہے؟ جاموس کو اگر ٹرانسلیشن کریں گاؤ میش، جس کو بھینس کہا جاتا ہے، جاموس ہی بھینس میں آیا نا اردو میں، عربی سے یہ آیا یہ لفظ بھی، تو نام بھی الگ ہے، اس کے مذکر مؤنث کا نام بھی عربی میں الگ ہے، اس کے مذکر مؤنث کا نام بھی الگ ہے، تو اس کو ایک ہی قسم سمجھنا یہ بات ویلڈ نہیں ہے۔ ہاں ان کی دلیل یہ ہے گائے سے شکل ملتی ہے، یہ گائے ہی کی قسم ہے، پہلی دلیل۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک یہ دلیل دیتے ہیں، ایک دلیل اور بھی علمی طور پہ وہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں 4 نوع کی بات کی تھی، چاول کی، جو کی، تو آپ نقدی بھی تو دیتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ دلیل ان کے خلاف اس لیے ہے کہ رسول اللہ کے دور میں یہ جنسیں بطور نقد بھی استعمال ہوتی تھی، اس لیے ہم نقدی میں صدقۃ الفطر کے قائل ہیں، تو یہ دلیل اس کی نہیں بنتی کہ جی وہ چونکہ گائے سے شکل ملتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ مسئلہ تو تب پیش آنا چاہیے، اصلاً آپ سے میں پوچھتا ہوں اگر ملک میں گائے ختم ہو گئی ہو، اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب قرآن پاک میں جن 8 جوڑوں کا لکھا گیا ہے، میرا تو ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ آپ سب سے پہلے انہی کو ترجیح دے۔ بات ہے اگر خدا نہ خاصہ پوری دنیا سے گائے ختم ہو جائے گی، پھر آپ کٹا کے بارے میں علماء کو بٹھا دیں۔ آپ کبھی کٹا کر سکتے ہیں قربانی میں؟ کٹا جب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، مجھے ایک بات بتا علی بھائی، جس چیز میں شک ہو وہ ہم کیوں کریں؟ ہاں ان لوگوں نے کہہ دیا کہ منع نہیں اب ہم نے کرنا ہے۔ ہاں یہ بات ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، میں نے تو اسی لیے پہلے بھی کہہ دیا تھا، یہ بعض احناف کے جو متشدد علماء وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جی اہل حدیث اور حنفیوں کی لڑائی ہے، قطعاً یہ لڑائی نہیں۔ اہل حدیث میں اب آپ کو بتاتا ہوں ایسے اسکول آف تھاٹ اہل حدیث میں موجود ہے جو کٹے کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں۔ اچھا اہل حدیث میں بھی ہے، اور احناف میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کٹے کی قربانی کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ مسئلہ ایک علمی نوعیت کا ہے، لیکن اس کو ٹسل بازی کی وجہ سے اس کو پاپولرٹی زیادہ دی دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم کر رہے ہیں، ہماری تو قبول ہو رہی ہے، ہمارے تو کٹے کی بھی قربانی قبول ہو رہی ہے۔ اچھا چلیں کٹے اور بھینسے سے آگے نکلتے ہیں۔ کٹے کا آپ نے قربانی کا کٹا کھول دیا، قربانی کا کٹا کھول دیا۔ اچھا علامہ صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 8 جوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے، میل اور فیمیل کا، ہمارے ہاں فیمیل کی قربانی نہ دیکھی جاتی ہے، اور ایسے لگتا ہے لوگوں کو کہ شاید یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ کیا مقصد ہے؟ مطلب کہ یہ کلچر کیوں ہے؟ علی حمزہ بھائی بنیادی طور پہ اس کی وجہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودیل جانور، دودھ دینے والے جانوروں سے اجتناب کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز نہیں ہوتے۔ صرف پاکستان کے اندر آج سے 8 سال پہلے گائے میں سے مؤنث کو پریفرنس دی جاتی تھی، گائے کی نسل میں سے، بکریاں واقعی نہیں ہوتی، بیڑے بھی نہیں ہوتے، اونٹنیوں سے بھی لوگ اجتناب کرتے۔ پاکستان میں میل کلچر موجود ہے، لیکن عربوں میں یہ کلچر نہیں ہے، بکری بکرے کو برابر سمجھا جاتا ہے، بیڑ اور یعنی نر مادہ کو برابر سمجھا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں کلچر ہے خاص سوچ کی وجہ سے کہ یہ دودھ دینے والے جانوروں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ویسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز بھی ہیں کہ ایک جانور دودھ دے رہا ہے، بچے دے رہا ہے، تو کوئی بیوقوفی ہوگا اسی کو ذبح کر دے، یعنی ایک عقلی منطقی طور کے اوپر۔ اور ہمیشہ وہ دودھ تبھی دے رہا ہوتا ہے کہ جب اس نے بچے دینے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس سے اجتناب ہمارے برے صغیر کے معاشرے ماحول میں پایا جاتا ہے، ورنہ ہم پورا سال جو منڈی میں بکریاں بھی ہوتی ہیں، بھینسیں بھی ذبح ہوتی ہیں اور لوگ کھاتے ہیں، کوئی